بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس وراثتی حق کو یا اس وراثت کو جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت سے میراث کو کاٹ دیتے ہیں۔ وراثت کہتے ہیں مرنے کے بعد جو انسان پیچھے ترکہ چھوڑ جاتا ہے، مال جائیداد ہر چیز جو بھی اس کی ملکیت میں ہوتی ہے مرنے والے کی، وہ وراثت بن جاتی ہے، اور اس میں اس کے جتنے بھی ورثاء ہیں ان سب کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، بیوی ہو، ماں باپ ہوں، تو ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہ جو وراثت کا اصول ہے اس کو قرآن پاک میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ کم ہی کوئی اور مسئلہ اتنا تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمایا جتنا وراثت کے اصولوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تقریباً ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ نے یہ حصے مقرر فرمائے۔ قرآن پاک کا عام انداز یہ ہے کہ جس بات میں احتمال نہ ہو کہ یہاں لوگ گڑبڑ کریں گے، وہاں قرآن پاک خاموشی سے یا تھوڑی بہت تفصیل ذکر کر کے آگے گزر جاتا ہے، جبکہ جس جگہ گڑبڑ کرنے کا احتمال اور اندیشہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی کسی آیت سے غلط مطلب نہ نکال سکے اور اپنا من مانی تعویل کر کے مسئلہ شریعت کا غلط نہ کر سکے۔ تو قرآن پاک میں جس حکم کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، بلکہ اس کو ابتدا ہوئی یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں انتہا درجے کی تاکید کو کہ یہ وراثت کے احکامات جو آئیں گے وہ ایسے ہوں گے۔ تو اب اس حکم کو یعنی اللہ نے تو ایک وارث کو وارث بنایا، لیکن یہ کیا کرتا ہے اس وارث کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں حصہ نہیں ملے گا، یا عملاً اسے حصہ دیتا نہیں ہے، لیت العال سے کام لے رہا ہے۔ ایک وارث بعض دفعہ قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے میراث پر، یا دو وارث ہو جاتے ہیں، تیسرے وارث کو وہ کہتے ہیں اچھا آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں، آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں، ٹال مٹول ہوتی رہتی ہے، یا پھر ان کو صاف کہہ دی جاتا ہے کہ آپ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، یا ان کو ایسے طریقے سے حصہ مشروط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی دباؤ میں آ کر حصہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جیسے بہنیں ہیں، وراثت کے بعد والدین کے فوت ہونے کے بعد چونکہ بھائیوں کی جانب سے یہ ایک طرح سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر تم نے حصہ لے لیا تو پھر ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ گویا کہ ان کے سر پر ایک اخلاقی دباؤ کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے، اور پورے جو ہے وہ برادری میں معاشرے میں انہیں معیوب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جو اپنا حصہ مانگے گی بھائیوں سے وہ تو بڑی ہی جو ہے بے مروت ہے، بد اخلاق ہے کہ اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ بھائیوں کا۔ تو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور ہندوانہ نفسیات ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے اور چل رہی ہے۔ یہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا ہے۔ کہتے ہیں بہن کھاتی پیتی ہے، اگر بھائی کھاتا پیتا ہو تو بھائی دوسرے بھائی کو وراثت کا حصہ نہیں دیتا، چاہے جتنا بھی کھاتا پیتا ہو، وہ کہتا ہے میرا حصہ مجھے دو، میری اولاد کو کل کو ضرورت ہوگی۔ تو بہن ہی جو ہے وہ اتنی سخاوت پر کیوں اتر آتی ہے کہ وہ اپنا حصہ بھائی کو اٹھا کر بیچاری دے دیتی ہے؟ اصل میں تو وہ دل سے نہیں دے رہی ہوتی، خوشی سے نہیں دے رہی ہوتی، یہ اخلاقی دباؤ اور جبر ہوتا ہے جس کے اندر مجبور ہو کر وہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا کہ کسی وارث کی وراثت کو کاٹ ڈالنا۔
تو یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی میں تو آدمی کو اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر آخرت میں بڑے خسارے کا سودا ہے کہ اللہ اس کا جنت میں سے حصہ کاٹ دیں گے. یعنی 4 پیسے کے لیے اور کچھ جائیداد کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، جنت جیسے بڑے حق سے محروم. اور کیا خبر کہ آج موت آ جائے اور پیچھے تو اولاد جو ہے وہی اس حصے سے فائدہ اٹھائے گی یا وارث فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وبال یہ آدمی اپنی قبر میں ساتھ لے گیا. اس لیے اس حوالے سے فکر مندی ہونی چاہیے کہ کسی وارث کا حق ہمارے نیچے نہ ہو، اور تقسیم بھی وراثت کی جہاں تک ممکن ہو سکے جلد از جلد کر دی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک وارث جو ہے وہ وراثت سے حق فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسرے ورثاء بیچارے اس کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف حیلوں بہانوں سے اس کو لیٹ پہ لیٹ، تاخیر پہ تاخیر کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندہ عراف کے پاس آیا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، اور اس نے آ کر کچھ پوچھا، لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ، تو اس بندے کی 40 روز تک کی نماز قبول نہیں ہوتی. عراف پرانے زمانے میں، عربوں کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس شخص کو کہا جاتا تھا جو چیزوں کی گمشدگی میں یہ بتا دیتا تھا کہ چیز فلاں جگہ پر، چاہے وہ اٹکل سے بتاتا تھا، فراست سے بتاتا تھا، یا جنات کے ذریعے سے بتاتا تھا، موکلات کے ذریعے سے بتاتا تھا، لیکن بتا دیتا تھا. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ستاروں میں دیکھ کر قسمت کا حال بتلا دیتے تھے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں. تو اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جانے سے اور ان سے اپنے احوال معلوم کرنے سے شریعت نے سختی سے منع فرما دی ہے. اگرچہ کچھ نہ کچھ ان میں سچ ہوتا تھا اور کچھ جھوٹ بھی ہوتا تھا، کیونکہ کاہن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مستقبل کی خبریں دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ان کی جنوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، جن فرشتوں کی جو آپس کی بات چیت ہوتی ہے اس میں سے کوئی کلمہ اچک لیتے ہیں، پھر وہ آ کر اپنے کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں. کاہن اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے. تو ایک سچ بھی اس کا جب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی گڈی چڑھ جاتی ہے، اس کی مارکیٹ بن جاتی ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو اس نے 10 باتیں غلط بتائی ہیں ان کو کوئی شمار میں نہیں لاتا، کہتے فلاں نے یہ بات بتائی تھی، دیکھو کیا ہو گیا، اس کی یہ پیشگوئی تو بالکل سچی ہو گئی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ان کے ایک غلام نے کوئی چیز کھلائی تو آپ نے کھا لی. بعد میں اس نے عرض کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو میں نے آپ کو کھلائی ہے؟ ان کا نہیں. کہنے لگا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ایک کہانت کی تھی، یعنی کسی شخص نے میرے سے کوئی بات پوچھی تھی، میں نے کہا ایسا ویسا ہو جائے گا، تو ایسا ہو گیا. تو اب وہ بندہ میرے پاس نذرانہ لے کر آیا ہے، مٹھائی لے کر آیا ہے، حلوہ لے کر آیا ہے، تو میں نے وہ آپ کو کھلایا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے گلے میں حلق میں انگلی ڈال کر اس کی قے کی کہ یہ مال میرے جسم کے اندر نہ جائے. تو اس لیے یہ جو آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں اور آج بھی ہیں، کوئی پامسٹ ہوتے ہیں جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، کوئی فال نکالتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس جانے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ فرمایا 40 روز تک کی اس آدمی کی نماز قبول نہیں. جب نماز قبول نہیں تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ باقی نیک اعمال بھی اس انسان کے خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب.